السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ جگر پارہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ امام پاک کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح اکیلے ڈٹ کھڑے ہو گئے۔ ایک ولولہ انگیز رجس پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک تقریر کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت امام حسین کا یہ خطبہ سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت کی تقریر کا اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرے خون بہانے سے کسی طرح باز نہ آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر بیٹے سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم کو امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور کی تمکن سے ریچھ کی طرح جھومتا اور اپنی بہادری کے ڈینگے مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کے سر کو دھڑ سے محروم کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں سے شاباشی حاصل کرے۔ آپ کے سامنے جا کر ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے مقابلے میں بھیڑ و بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ یہ سن کر شامی پہلوان نے گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور جھپٹ کر اس کی کمر پر تلوار ماری۔ ذوالفقار حیدری کی وار کمر پر پڑتے ہی اس پہلوان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ گھوڑے پر اور آدھا حصہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ بدر بن سہیل اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ وہ ہاتھ جو جم کر مقابلہ نہ کر سکے وہ صرف بدنامی کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے اور ابھی حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ اترتا ہوا امام کے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے کے لیے آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ بدر نے جب اس ذلت سے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی ایک نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ پہاڑوں پر ماروں تو وہ سرما بن جائیں۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی، مگر آپ نے اس کے وار کو خالی لوٹا دیا اور جوابی حملے میں اس پر ذوالفقار حیدری سے بھرپور وار کیا، جس سے بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام علی مقام کے سامنے آتے رہے، لیکن جو بھی سامنے آیا آپ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غرض کے امام علی مقام نے دشمنوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بہادران عراق و شام کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ دشمن کے لشکر میں شور بپا کر دیا۔ دشمنوں نے کہا، اب اور انہیں موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چلنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگی، سینکڑوں دشمن بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔
ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف اللہ ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے جس پر حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ وقت نماز آیا تو امام حسین فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر صبر کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جان کر چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ اور پے در پہ حملوں نے نواسہ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا۔ شیطان صرف سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر مبارک میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن امام پاک کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔